شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں ترکیب القرآن۔ اب تک ہماری جو ہے وہ 66 آیات مبارکہ جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ آج جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری ہوگی آیت نمبر 67۔ آج کی جو آیت ہے وہ ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ ٹھیک ہے، یہ تین جملے بنیں گے۔ اذ قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اس کو ہم ایک جملہ بنا دیں گے، اور پھر قالوا اتتخذونا ہزوا، اس کو ہم لوگ ایک اور جملہ بنا دیں گے، اور پھر قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اس کو ہم لوگ ایک جملہ بنا دیں گے، یعنی پھر اس طرح سے یہ تین جملے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اذ قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اذ جو ہے وہ مضاف ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے قال جو ہے یہ فعل ہے، یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اور موسیٰ جو ہے نا اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے، قال فعل کا فاعل۔ تو پھر یہ لام حرف جر، قومی مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر لام حرف جر کا مجرور، اور جار اپنے مجرور سے مل کر قال فعل کا ظرف لغو، پھر قال فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا قول، پھر ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، یہ کیا بنے گا؟ انا حرف مشبہ بالفعل، اور اللہ اس کا اسم، اور یأمر فعل صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوء، انا کا اسم، اس کا فاعل، اور کم یہ جو ضمیر ہے یہ مفعول بھی، پھر ان تذبحوا بقرہ میں یہ ان تذبحوا ان ناصبہ ہے، اور تذبحوا صیغہ جمع مذکر حاضر، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز، کیونکہ نظر آ رہی ہے نا، تو واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، اور بقرہ، یہ بقرہ جو ہے یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا تذبحوا فعل کا مفعول، ٹھیک ہے، پھر تذبحوا فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا بتاویل مصدر، ٹھیک ہے نا، یہ مصدر کی تعویل میں آ جائے گا، اور مصدر کی تعویل میں آ کر منصوب بنصب خافض، یعنی یہاں پر کوئی ایسا ہے کہ جس نے اس کو جو ہے وہ جر دینا تھا وہ محذوف کر دیا گیا، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ بن گیا، یعنی یہ اس کا جو عامل ہے نا وہ حذف کر دیا گیا یہاں سے، تو اس وجہ سے اس کو منصوب بنصب خافض بنا دیا ہم نے، اور پھر ہم اس کو جو ہے وہ کیا کریں گے؟ ہم کریں گے اس کو بھی یأمر فعل کا ظرف لغو بنا دیں گے، تو یأمر فعل ہے نا، اور اس میں ہوا ضمیر فاعل کم مفعول، اور یہ ان تذبحوا بقرہ یہ بتاویل مصدر منصوب بنصب خافض ظرف لغو، ٹھیک ہے، تو پھر یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا مفرد کی تعویل میں ہو کر انا حرف مشبہ بالفعل کی خبر، اور پھر انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا قول کا مقولہ، پیچھے جو قال موسیٰ لقومہ یہ جو قول ہم نے بنایا یہ اس قول کا مقولہ بن جائے گا، پھر یہ قول اپنے مقولہ سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ، اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا کیا؟ اس مضاف کا مضاف الیہ، اور پھر اس مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا اذکر فعل محذوف، اذکر یہاں سے پہلے اس سے فعل جو ہے نا اس سے پہلے فعل محذوف ہوتا ہے، یہ ہم جانتے ہیں، کئی مرتبہ اس طرح کی ترکیبیں ہم لوگ کر چکے ہیں، اذکر فعل محذوف کا مفعول بھی، اذکر صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انت ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا، پھر قالوا اتتخذونا ہزوا، یہاں پہ قالوا جو ہے یہ صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، ٹھیک ہے، اچھا، اور پھر یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ بن جائے گا قول، ٹھیک ہے، اور اتتخذونا ہزوا میں حمزہ استفہامیہ، تتخذو صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انت ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل، اور نا ضمیر جو ہے یہ مفعول بھی اول،
اور حضو وا یہ مفعول بہ ثانی، پھر تتخذو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اول اور مفعول بہ ثانی سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ انشائیہ، حمزہ استفہامیہ کی وجہ سے نا کہ جملہ فعلیہ انشائیہ بن جائے گا، پھر اس کے بعد جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ بن جائے گا مقولہ، پھر قول اپنے مقولہ سے مل کر یہ کیا بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ۔ اس طرح سے یہ دوسرے جملے کی ترکیب بھی مکمل ہوئی۔ اب قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یہاں پر قال فعل صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، ٹھیک ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر قول بن گیا، اور پھر اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اعوذ یہ صیغہ واحد متکلم اور فعل مضارع مثبت معروف، اس میں انا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل، با حرف جر اللہ مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر اعوذ فعل کا ظرف لغو، اور ان اکون من الجاہلین میں ان ناصبہ، اکونا صیغہ واحد متکلم، ٹھیک ہے، اور اس یہ فعل ناقص، اور اس میں جو ہے وہ انا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا اسم، فعل ناقص کا اسم، من حرف جر الجاہلین مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر یہ کیا ہے یہ بن جائے گا کائنن اس میں فاعل کا ظرف مستقر، کائنن اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے فعل ناقص کا اسم، پھر فعل ناقص اپنے اسم اور اپنے خبر سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بھی منصوب بنظر خافض ہو کر یہ بھی بن جائے گا اعوذ فعل کا ظرف لفظ، پہلے ایک ظرف لفظ بنا چکے ہیں باللہ کو، تو اب یہ بھی ظرف لفظ بن گیا، تو اب ہم کہیں گے باللہ ظرف لفظ اول، اور یہ بن جائے گا ظرف لفظ ثانی، اور پھر یہ ظرف لفظ اول اور ظرف لفظ ثانی سے مل کر یہ اعوذ فعل یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ، اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یا پھر جملہ فعلیہ انشائیہ، کیونکہ پناہ مانگ رہے ہیں نا، تو جملہ فعلیہ انشائیہ اور جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر بن جائے گا قول کا مقولہ، پھر قول اپنے مقولہ سے مل کر یہ ایک علیحدہ جملہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ یہ ہماری جو ہے ترکیب آیت نمبر 67 کی جو ترکیب ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچی، مجھے امید ہے یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔